إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے عبدالصبور بھائی کا، ہمارے شیخ حافظ انعام اللہ صاحب کا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو مسجد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کچھ گزارشات کے لیے آپ بھائیوں کے سامنے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے، آپ بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق. ایک حدیث پہلے میں آپ بھائیوں کو بس سنا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیحت کر رہے تھے. 3 افراد آئے. انہوں نے جب مسجد کے اندر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، ایک مسجد میں آگے آ کے جہاں جگہ خالی تھی وہاں بیٹھ گیا، دوسرا وہیں گیٹ پہ بیٹھ گیا اور تیسرا باہر چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 افراد کے بارے میں بتاؤں. پہلا جو جنت میں داخل ہو گیا، دوسرا جو رستے میں ہے، تیسرا جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا. یہ جتنے افراد باہر بیٹھے ہیں یہ بھی رستے میں. تو اگر جنت میں جانا ہے تو اندر آ جاؤ، آ جاؤ بھائی صاحب، جگہ بہت بڑی ہے، اندر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا انشاءاللہ. آ جائیں بھائی. دیکھو ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے کترا رہے ہیں، باری بیٹھے ہیں. آ جائیں، کترائے نہیں، آ جائیں. آپ بھائیوں کی جناب کے اندر ایک دوسری گزارش یہ ہے، میں دوران گفتگو آپ سے سوالات کروں گا. آپ اس کے ہاں، نہ یا پتہ نہیں میں جواب دیجیے گا، لیکن جواب ضرور دیجیے گا. اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے. پہلا یہ، آپ ذہنی طور پر جاگے رہیں گے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھتے رہیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے یہ اندازہ ہوتا رہے گا کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا بھی پا رہا ہوں یا نہیں. ہاں بھائی، پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں گیٹ کے پاس، آ جاؤ اندر، آ جاؤ نا، آ جاؤ. ابھی بھی گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے جنت میں جاؤ گے کیا؟ آ جاؤ اندر، آ جاؤ.
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے 3 اصول بیان کیے ہیں. تمام بھائی توجہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی کی بات کی سچائی تک، حقیقت تک پہنچنے کے لیے 3 اصول بیان کیے ہیں. ان 3 میں سے کوئی ایک دلیل آنے کی صورت میں اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی. اس کا صحیح ہونا، اس کا غلط ہونا، اس کا جائز ہونا، ناجائز ہونا، اس کا وجود ہونا یا عدم وجود ہونا، ان 3 چیزوں سے ثابت ہو سکتا ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا رسول کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو مخالفت کرے رسول کی اور پیروی کرے صحابہ کرام کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف جانا چاہ رہا ہے ہم اس کو اسی طرف لے جائیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. اس آیت سے ہمیں 3 باتیں پتہ لگتی ہیں. پہلی یہ کہ ہمیں کسی بھی بات کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ کے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اور تیسرا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل اس معاملے میں کیا تھا. چوتھی کوئی بات دین میں ہے ہی نہیں، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. یہ 3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں. اس پہ مزید وضاحت اگر آپ کو سمجھنی ہو کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 22,990 ہے. قاضی شریح وہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب علیہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف ایک آرڈیننس بھیجا، ایک منشور بھیجا، اور فرمایا کہ اذا جاءک شیء فی کتاب اللہ فاقضِ بہ، جب تیرے پاس کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرنا. جب تیرے پاس کوئی بھی مسئلہ آئے اس کا فیصلہ کس سے کرنا؟ اللہ کی کتاب سے. ولا یلفتنک عنہ الرجال، اس مسئلے میں جو تیرے پاس آیا لوگوں کی طرف مت دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ تیرے پاس مسئلہ آیا ہے، لوگوں کی رائے کیا ہے، فلاں کا فتویٰ کیا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، یہ مت دیکھنا، یہ دیکھنا اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. فرمایا فَإِن جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاقْضِ بِهَا. جب تجھے اللہ کی کتاب میں مسئلے کا حل نہ ملے تو اس مسئلے میں یہ دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. یہاں بھی یہی اصول بتایا، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. کہاں دیکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں سنت کیا ہے، آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ اس معاملے میں کیا تھا. بھائی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ فرمایا فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ فَانظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذْ بِهِ. پھر جب تیرے پاس کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں اللہ کے قرآن میں نہ لکھا ہو، اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تجھے نہ مل رہا ہو، تو یہ دیکھنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرف گئے. بھائی یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اس سے یہ بات پتہ لگی کہ شرعی جو اصول ہے، حکومتی اصول ہے اسلام کا، وہ یہی ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب سے ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے ہوگا، آپ کے اجماع سے ہوگا. تو مشاجرات صحابہ کا فیصلہ تاریخ سے ہوگا. اب سناٹے میں سب جواب دو. صحابہ کے باہمی اختلافات کے مسئلے میں
پہلے کہاں جاؤ گے؟ محمد علی مرزا کی طرف. حدیث 2812. ہاں بھائی نہیں نا، کر گئے غلطی. پہلے ہوگا اللہ کا قرآن، پھر ہوگی حدیث 2812. پھر حدیث 2812 کو صحابہ نے کس طرح سمجھا ہے؟ کسی پلمبر نے نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ دو اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، انجینئر کی طرف ہی بھیج دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، ٹھکانہ بنائیں گے جہنم، جہلم نہیں، جہنم. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سنیں اب دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے. ہم میں سے جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. بھائی سب کا عقیدہ ہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. مجھے تو لگا تھا کہ شاید یہ بھی ہاتھوں سے چلا گیا. جب اتنے سارے عقیدے ہاتھوں سے جا رہے ہیں مرزا کو سن کے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی چلا گیا ہو. مجھے تو ٹینشن تھی کہ پہلے اسی پہ دلیلیں دینی پڑ جائیں گی. اللہ کا کرم ہوا. ابھی اللہ کا عالم الغیب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارا ماضی ہے اور جو تمہارا مستقبل ہے. ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز مستقبل میں ہونے والی جب وقوع پذیر ہوگی، جب وہ ہو جائے گی تب اللہ کے علم میں آئے گی. ایسا تو نہیں. یہ رازیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو مستقبل میں ہونے والی باتوں کا پتہ نہیں لگتا، وہ بھول چوک جاتا ہے بعض مرتبہ. یہ رازیوں کا عقیدہ ہے. تو اس کے برعکس ہمارا یہ عقیدہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ مستقبل کو بھی جانتا ہے، اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے. ایسے ہی بھائی. اب اس کی دیکھو ایک میں آپ کو دلیل بتاتا ہوں، ایک چیز سمجھے گا ذرا بات. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 تا 8 تک مستقبل کی ایک بات جو ہوئی وہ ماضی میں الہام کے صورت میں، وحی کی صورت میں اپنی کتاب میں نازل کی، اور وہ ثابت ہوئی آج دنیا جانتی ہے. بھائی توجہ سنیں. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے توریت میں پہلے سے بتا دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے. تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے. بھائی ماضی میں جب توریت ملی، بنی اسرائیل کو ان کے مستقبل کی ایک خبر دی گئی، لَتُفْسِدُنَّ، تم فساد کرو گے. اور کتنی مرتبہ کرو گے؟ 2 مرتبہ، جمل اور صفین میں. عبداللہ ابن سبا آیا تھا نا وہیں سے. حالانکہ یہ تو کسی اور طرف اشارہ ہے، میں تو آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ مبالغہ نہیں ہے. اگر غور سے دیکھو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کے اندر کہ تم 2 بار زمین میں فساد کرو گے، ایک یہ فساد بھی شامل ہے. غور کرنے کی بات. اب دیکھو ان میں وہ 2 بار جو فساد ہوا اس میں سے پہلا فساد کیا تھا؟ پہلا فساد یہ تھا کہ ان میں ایک طبقہ کہتا تھا خلافت حق ہے ہارون کا، کیونکہ وہ موسیٰ کے بھائی ہے. اور دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا خلافت حق ہے یوشع بن نون کا، کیونکہ مسئلہ کسی کے بھائی ہونے کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے نصوص کا. اور موسیٰ علیہ السلام کے اشارات انہی کے لیے تھے. ان میں اختلافات ہوئے، ان کے اندر خون خرابہ ہوا، وہ آپس میں لڑے. بابل سے بخت نصر نے اپنی فوج اٹھائی، ان پہ حملہ کر دی. اور پھر انہی بنی اسرائیل کو 2 لاکھ کی آبادی کو وہ اپنے ساتھ
بھیڑ بکریوں کی طرح مارتا ہوا لے گیا، باب اللہ لے آ کے وہاں سب کو ختم کر دیا. وہی ہم سنتے ہیں بادشاہ شیروں چیتوں کے آگے لڑوانے کے لیے انسانوں کو ڈال دیا کرتے تھے. وہ سارے واقعات جب ہی ہوئے. بھائی دیکھو اللہ کے علم کا پتہ لگا نا میں کہ اللہ نے جن لوگوں کو اس دین کی فلاح و نصرت کے لیے چنتا ہے، اللہ ان کے ماضی کے بارے میں انہیں پہلے سے بتا دیتا ہے. دیکھو تمہارے ساتھ اس طرح ہوگا، اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھنا. تو تیاری کر کے اللہ نے رکھا، وہ آج مومنین کہلاتے ہیں. جنہوں نے تیاری کر کے نہیں رکھا انہیں خود اللہ نے کہہ دیا وہ مفسدین کہلاتے ہیں. ہے نا ایسا؟ پیچھے والے بھائی توجہ کیجئے گا. بھائی پیچھے والے بھائی یقین کر لیں، جب سوالات آئیں گے تو آپ میں سے بہت ساروں کو یہ حیرانگی ہوگی کہ یار یہ تو بتایا تھا، پوری دلیل بھی دی تھی اس کی تو درس کے دوران، پھر یہ سوال کیسے آ گیا؟ وہ سوال ایسے آ گیا کہ پیچھے والے بھائی سب سناٹے میں، وہ توجہ نہیں کر رہے. توجہ کریں، آگے جگہ ملتی ہے تو آگے آ جائیں، اگر واقعی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آگے آ جائیں. تو اب تھوڑا سا غور کیجئے گا. اب آپ کو بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ جمل اور صفین کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں لڑے، لاکھوں قتل ہو گئے. ایسا ہے؟ بتانے والا بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ امت کے جس کے بعد ایک نبی آنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یسوع مسیح کو آنا تھا نا، بیچ میں تو اور بھی نبیوں کو آنا تھا، لیکن چلو انجیل کے اعتبار سے سمجھتے ہیں بات کو کہ یسوع مسیح کو آنا تھا نا. پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کے ماضی سے ان کے مستقبل سے انہیں خبردار کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول کبھی بھی نہیں آنا، کوئی کتاب اب نازل نہیں ہونی. ایسے ہی ہے. پھر اگر سمجھو ذرا اس بات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 2 مرتبہ قتل و غارت کا اگر کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ پہلے سے قرآن مجید میں بتاتے یا نہیں؟ بتاتے نا. اللہ نے نہیں بتایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں صحابہ میں قتل و غارت نہیں ہوگی. ہوگی؟ ابے بھائی سوچ لو، کیونکہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہاں ہوگی تو پھر پہلے اس آیت کا جواب دینا پڑے گا، پہلے اللہ کے علم کا جواب دینا پڑے گا. اور ابھی تو اور 2 آیتیں باقی ہیں. یہ جواب دینا پڑے گا اگر آپ صحابہ بمقابلہ صحابہ لڑائی کروا رہے ہو تو پہلے بتاؤ کہ اللہ کا یہ علم میں نہیں تھا اور تھا. اور اگر آپ نے تسلیم کر لیا اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کی تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن مجید کے بعد تم کون سی تاریخ پہ ایمان لے کر آؤ گے؟ اب بتاؤ. فلاں حضرت صاحب نے لکھا، ایک دیکھو آپ سمجھنا کہ یہ ویڈیو بنانے والا ہے نا، یہ کسی حضرت صاحب کی کتاب سے رٹے مار کے آ کے پھر ویڈیو بناتا ہے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس حضرت صاحب کی طرف ہے. فلاں حضرت صاحب جو کہ ایک مفکر تھے، ایک ادیب تھے، ایک عالم تھے، ایک فاضل تھے، ایک محقق تھے، ایک انقلابی تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے ان آیات کا ہم کیا کریں؟ پہلے یہ تو سمجھاؤ ہمیں. اب بھائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کیا کہا اللہ نے؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو ہدایت کی پیروی نہ کرے اس کے مخالف جائے. کیا ہے ہدایت؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہمیشہ سے لے کے ہمیشہ تک قرآن مجید ہے. اور جو کہا کہ قرآن مجید کی مخالفت کرے نصلہ جہنم. اچھا دیکھیں بھائی، غور طلب مدعا ہے. صحابہ تھے قاتل، صحابہ تھے غاصب، صحابہ تھے ظالم، صحابہ تھے قابض. بھائی پیچھے والے بھائی سن رہے ہو؟ توجہ سننا. یہ وہ باتیں ہیں
کہ جو آج کے محققین بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بولے نہیں، ثابت تو کر رہے ہوتے ہیں، بھلے بولے نہیں، کوئی کہے نہیں ایسا کسی نے کب بولا، بولتے ہیں وہ ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن اگر کوئی کہے یہ کب بولتے ہیں، ثابت تو یہی کرتے ہیں۔ بھائی رافضی اور نیم رافضیوں کا جو فرق ہے وہ یہی تو ہے، رافضی دھڑلے سے بولتے ہیں، نیم رافضی تکیہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اب غور طلب نکتہ ہے، کیا ان اوصاف پہ حامل لوگ اچھے کہلا سکتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ظالم تھے، ارے ہم سمجھے نہیں، یہ ہنسنے کی بات ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ظالم تھے، ظالم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ کہہ رہا ہے معاویہ جن سے اللہ راضی ہوا وہ ظالم تھے، تو پھر اللہ مجھ سے تو راضی ہوگا نہیں کہ میں تو ظلم کر نہیں رہا، پھر کل سے میں ظلم شروع کروں؟ بھئی ایسا ہی ہوگا یا نہیں؟ اگر تو یہ کہے کہ میں پکا منافق ہوں، میں اپنے اصل عقیدے کا اظہار کرتا، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ظالم، فاسق، مفسد، باغی۔ اہل شام سارے باغی تھے نا، نہیں سمجھے کچھ بات؟ اب باغیوں سے اللہ راضی ہو رہا ہے، غاصبوں سے اللہ راضی ہو رہا ہے، ظالموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ وہ منبروں سے مولا علی کو گالیاں دلواتے تھے، گالیاں دلوانے والوں سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ بھئی تو کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی، تو نے کہا، اب دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو اللہ ان سے راضی ہوا، یا تو جو ان پہ الزامات لگا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کتاب و سنت کے حاملین علماء کرام کو پڑھنا اور سننا چاہیے، ان کی توجہ دلائی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ اپنے ہی دو عقیدے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے جو باہم ٹکرا رہے ہیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجون۔ نہیں، یہاں تو مسئلہ یہ نا کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، وہ تو کفار کا منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے لا یاقلون، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، ابھی دیکھنا سوالات کے دوران گونگے ہو گئے، فہم لا یاقلون، عقل ہی نہیں رہی، اب کیا کریں؟ انجینئر تو یہ کہتا ہے لا یاقلون۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سنو، کہا کنتم خیر امت، کنتم، تبلیغی جماعت کو مخاطب کیا ہے، تبلیغی جماعت کو مخاطب کیا ہے، محرم کے جلوس کو، کنتم خیر امت، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ وہ جنہیں مفسدین، ابھی پڑھا ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں، ابھی پڑھا، اور جنہیں مفسدین اللہ نے کہا تھا نا، انہیں اس یعنی مفسد کہنے سے پہلے اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا، کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، تمہیں ہضم نہیں ہوئی، تم کیا بنے فسادی۔ اب باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت، تو جنہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی، ان کے بعد بھی اگر اللہ کسی کو کہہ رہا ہے تم ان سے بہتر ہو، تو سوچو صحابہ کا مقام کیا بنا۔ کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو کہ علی سے اس کی خلافت چھین لو گے۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو، ارے جواب تو دو کہ ایسا ہوا یا نہیں؟ اب نہیں، کیوں؟ اب قرآن کی آیت ہے، اب کوئی تاریخ نہیں ہے، اب
بولنے سے پہلے بھی 10,000 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ یہ میں بولنے جا رہا ہوں تو میں مقابلہ اب کرنے جا رہا ہوں اللہ کا. کنتم خیر امت. فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے اسلام کا کوئی اعتبار ہے؟ اچھا حاجی صاحب، واہ حاجی صاحب آپ کے ایمان کا اعتبار ہے جو یہ بات کر رہے ہو؟ حاجی صاحب کے اپنے ایمان کا تو اعتبار نہیں ہے. بات کر رہے ہیں ان کے لیے جنہیں ہدایت کس نے دی؟ اخرجت للناس. حاجی صاحب کے پاس تو پھر کوئی تبلیغ کرنے گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اے میرے مالک، عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام، دو میں سے کسی ایک کو اپنے دین کے لیے چن لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بتا دیا میرے ساتھیوں کو چنے گا کون؟ ان دو میں سے اے اللہ کسی کو ضرور چننا. اللہ نے ان کے ابو کو نہیں چنا. کس کو چنا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو اخرجت للناس کا سمجھ میں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس نے چنا ہے؟ اور بھائی سابقین اولین کو بھی ہدایت اللہ نے دی، مہاجرین کو بھی ہدایت اللہ نے دی، انصار کو بھی چنا اللہ نے. اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے کس نے چنے؟ امریکہ نے. امریکہ نے. اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں چن لیا. کس لیے؟ تم بغاوت کرو گے، تم خلافت قائم نہیں ہونے دو گے، تم منبروں سے اہل بیت کو گالیاں دلواؤ گے. ایسے ہی ہوگا؟ نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم برائیوں سے روکو گے، تم نیکیوں کا حکم دو گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین برائیوں کا موضوع ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف کسی برائی کا انتساب کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچھائیوں کا موضوع ہے، ان پہ لگنے والی تہمتوں کا دفاع کیا جائے. یہ ہے کرنے کا کام. یہ اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. حضرت صاحب کہنے لگے اپنی ویڈیو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی ایمان کا موضوع ہے؟ اگر ان کو کوئی نہ تسلیم کرے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اور بھائی توحید کی اہمیت ہے. کس کی؟ میں تو خیر جواب دیتا ہوں نا حضرت کو، میری تو محبت ہے وہ بچپن کی. تو سمجھے ذرا بات کو. میں نے وہاں بھی کہا تھا، آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم توحید پر ہو. کون سی والی؟ کون سی والی؟ نہیں، تم کیسے بتاؤ گے؟ تمہیں کیسے پتا؟ دیکھو آج تم نصرانیوں کو مناظرے کا چیلنج دو کہ ہم تم سے توحید پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں قبول کریں گے. آؤ کر لو. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. نصرانیوں کو، عیسائیوں کو تم چیلنج کرو کہ توحید پہ مناظرہ کرنا ہے تم سے، وہ پہلی فرصت میں قبول کریں گے. آؤ کر لو. وہ کہیں گے ہم ثابت کریں گے توحید کو. اللہ ایک ہے. اللہ اور نہیں سمجھ میں بات. آپ حیران رہ جاؤ گے، ہیں یہ کیا بات ہے؟ تو ہمارا اور اس کا تو اتفاق ہو گیا. یہی تو ہم کہتے ہیں. وہ کہے گا یہی تو ہم ثابت کریں گے تم کافر ہو. اللہ تین میں کا ایک ہے. اللہ تین میں کا ایک ہے. یہ ہم ثابت کریں گے. تمہیں اپنی کتابوں سے ثابت کریں. لو بے پتہ لگا توحید کی دو شکلیں نکلیں گی. ابھی تو اور بات نہیں. ابھی تو صوفیوں والی توحید نہیں سنی آپ نے. وہ تو ہر چیز اللہ کا ذل ہے،
ہر چیز میں توحید ہے. پھر توحید کی اور بھی قسمیں ہیں جو لوگوں نے گھڑی ہیں، ایسی ہے نا. اب اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، تم اگر یہ کہتے ہو تم توحید پہ ہو تو تمہاری توحید کس کی مثال ہے؟ صوفیہ کی، کرامتہ کی، باطنیہ کی، نصرانیوں کی، اور ایک اور بھی ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے اس لیے نام نہیں لے رہا، اہل حدیث کی. کون سے علی توحید پر تم؟ نہیں، ہم مرزا جہلمی علی توحید میں. اللہ کہہ رہا ہے بے مثل. اب اس مرزا والی توحید کو پیش کرو صحابہ پہ. اگر صحابہ وہی والی توحید پر ہیں تو تم فقط اہتدوا، تم ہدایت پر ہو. اگر مرزا والی جو توحید جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ ہے توحید، اگر وہ صحابہ میں نہیں ہوئی تو تم ہدایت پر. تو پتہ کیا لگا؟ توحید میں بھی معیار کون بنا؟ لو بھائی پتہ لگا کلمے کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ صحابہ سے ثابت نہ. لو ایک اور طریقے سے بھی لے لو نا. کون سا والا کلمہ پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و وصی اللہ و خلیفۃ بلا فصل. کون سا والا پڑھنا ہے؟ نہیں آپ کیسے کہو گے؟ کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ ثبوت ہے اس کا؟ ہاں کہاں سے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. کون ہے مرزا؟ وہی صحابی. تمہارا کلمہ بھی ثابت کون کر کے دے گا؟ وہی صحابی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں میں سے چنا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان تم لوگ لاؤ. صحابہ کا ایمان دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ ایسا ایمان لانا ہے اللہ پر. اللہ نے بتایا تؤمنون باللہ، تم لاؤ گے اللہ پہ ایمان. میرے آپ کا ایمان دلیل نہیں ہے جب تک ان کے ایمان کے مطابق نہ ہو. ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمایا. بھائی میں تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں، البدایہ والنہایہ، نہج البلاغہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم. بھائی میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب اگر مثال کے طور پر کسی بھائی کو ترجمے میں اختلاف ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے سوال جواب کے دوران. میں جو ترجمہ جس آیت کا کروں گا اس کی بھی دلیل دوں گا یہ ترجمہ کیوں ہوا ہے. اور کسی بھائی کے ذہن میں خیال آؤ نہیں یہ یہاں للناس کے معنی صحابہ نہیں ہو سکتے تو میں اس کی بھی دلیل دوں گا کہ کیوں نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر ایک بات سمجھے گا، ایسے کہ ان کے ایمان کو دلیل بنا لیا گیا، ان کی تبلیغ کو دلیل بنا لیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کی بھی وجہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ کر دیا ہے. ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ. کبھی گھوڑے کے آگے جھکنے والے کو دیکھا ہے؟ غور سے دیکھو. گھوڑے کے آگے جھکنے والے کو غور سے دیکھو. پھر یاد کرو جب صحابہ اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے کفار سے جہاد کرتے تھے. ہائے اللہ کی قسم تمہیں سمجھ میں آئے گا صحابہ اور اپنے ایمان کا فرق. ایک اسی گھوڑے کو قابو کر کے اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جا کے جہاد کرتا ہے. دوسرا جو ان پہ تنقید کرتا ہے، ایسی منوشیت طاری ہوتی ہے کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کے صحابہ جہاد کرتے ہیں یہ اسی گھوڑے کو سجدہ کرتا ہے. شان تو دیکھو میرے مالک کی کہ صحابہ جس پہ سوار ہو کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے یہ انہیں برا کرنے لگا، اللہ نے ان کی سواری کے پیروں میں اس کو دے دیا. لے جھک سجدے کر. کیا عظمت ہے صحابہ کی. فرمایا ایسا کیسے ہوا، ایسے زبردست وہ کیسے ہوئے؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں میں بھر دیا. ایمان کو تمہارے تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا. اب بھائی عقیدہ جاننے والے بھائی سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے نا، ایک برابر تو رہتا ہی نہیں ہے.
اب حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ جب مومن چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب جھوٹ بولتا ہے تو مومن. اسی طرح کوئی بھی فسق و فجور کا کام کرتا ہے اس کا ایمان ضائع ہوتا ہے، مومن نہیں رہتا. کہ میں نے جو شارحین نے بیان کیے وہ ایمان کے زائل ہونے کے ہیں، ایمان جاتے رہنے کے نہیں ہیں. اب میں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے فلاں حرام اشیاء استعمال کرتا تھا، حرام چیز استعمال کرنے کا حکم دیتا تھا، ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا تھا، تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایمان نیچے آ رہا تھا یا نہیں؟ آ رہا تھا یا نہیں؟ بھائی ابھی تو پڑھا ہم نے حدیث میں کہ جب مومن چوری کرے، ظلم کرے، جھوٹ بولے، زنا کرے، کوئی بھی فسق کا کام کرے، اس کا ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو جب میں صحابہ میں سے کسی کے لیے بھی اس چیز کا بات کروں تو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا ایمان. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَزَيَّنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو ہم نے تمہارے دلوں میں بھر دیا ہے. ایسے نہیں، ایسے. تو اب قرآن کو مانے یا تمہاری بات کو؟ کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے. نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے بات جس طرح تم کہہ رہے ہو. اس لیے اس کو دیکھنے سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اللہ نے کیا کہا ہے. وَزَيَّنَهُ، فرمایا کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو اللہ نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. وہ کہنے لگے سارے صحابہ نبی کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اور وہ کہنے والے بتاتے نہیں ہیں بعض صحابہ حوض کوثر پہ پیش کیے جائیں گے، پھر انہیں روک دیا جائے گا، پھر نبی کہیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں. بھائی انہیں نبی سے دور کر دیا جائے گا. اس لیے یہ نہ کہ سب صحابہ جنتی ہیں. بعض، اب اس بلینک کو خود ہی فل کر لیں. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ہر قسم کے کفر کو ہم نے تمہارے لیے مکروہ کر دیا ہے. کیا مطلب ہے مکروہ؟ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کی الٹی، میں آپ کو کہوں اسی الٹی کو پی جاؤ، پیو گے؟ مکروہ ہوگی، کراہت آئے گی، برا لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفر کی معمولی سے معمولی کسی بات کو اپنے لیے کیا سمجھتے تھے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ہم نے تمہارے لیے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا. کس نے کیا؟ بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کے طریقے کو کبھی تبدیل نہیں پائے گا. تو اللہ کے طریقے کو کبھی تبدیل، جو اللہ نے کر دیا اس کو اللہ ہی بدل سکتا ہے، کوئی اور بدل سکتا؟ کوئی نہیں بدل سکتا. اب جب اللہ نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تو اسے کون بدلے گا؟ اللہ ہمیں بتائے گا، کیونکہ یہ تو بتا چکا. اور جب ہمیں بتائے گا تو وہ قرآن میں موجود ہوگا، اور اگر قرآن میں موجود نہیں ہے تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں اسی حال میں موت دی. رضی اللہ عنہم اجمعین. سنیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ہم نے تمہارے لیے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا. وَالْفُسُوقَ، اب توجہ سنیں، وَالْفُسُوقَ. وہ کہنے لگے، وہ معاویہ منبروں سے گالیاں دلواتے تھے. اچھا بھئی گالی دینا کیا ہوتا ہے؟ توجہ سے سنو. سباب المسلم و فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہوتا ہے. وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہوتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا اللہ کہہ رہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. معاویہ کی تلوار کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہیں اٹھے گی. علی کی تلوار کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، وَقِتَالُهُ کفر، کیونکہ مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین والے دن آپ کھڑے ہوئے تھے سامنے سے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے تلوار باندھ کے نکلا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے چچا کے لڑکے کی مدد کرنے جا رہا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واپس گھر جاؤ، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار نکال کر آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، وہ قتالہ کفر. قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیس کیوں کافر ہو گیا، مقتول کیوں جہنم میں گیا؟ فرمایا انما ارادہ قتل صاحبہ ہی، دونوں ہی اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ لے کے گھر سے نکلے تھے. تو مسلمان کے قتل کا ارادہ بھی کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم. سباب المسلم فسوق، سب کے کیے ہوئے آپ والے میں نے گالی گفتار. سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا کیا ٹھہرا؟ فسق. کیا ٹھہرا؟ فسق. فسق کے معنی کیا ہے؟ فسق کے معنی ہے کبیرہ گناہ کرنا، ایسا گناہ جس کو کر کے آدمی دھڑلے سے اظہار کرے، اس کے کرنے کی ترغیب دے یا خود کر کے اظہار کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فسق. اب سنو ذرا بات کو، معاویہ منبروں سے گالی دینے کے لیے جب کہیں گے تو سباب المسلم و فسوق، فسق کریں گے؟ کریں گے نا بھائی، ابھی تو پڑھا ہم نے حدیث میں. علی اگر فسق کرنے کے لیے کہیں تو کیا کہلائیں گے؟ بہت خطرناک بات ہے سباب المسلم و فسوق. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، ہم نے ہر قسم کے فسق کو تمہارے لیے مکروہ کر دیا ہے، تم کسی قسم کے بھی فسق میں پڑو گے. اب قرآن کی مانے یا جس نے سب کے معنی گالی کی ہیں اس کی مانے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یاد رکھنا کہ اس کی لپیٹ میں کوئی ایک نہیں آئے گا، آپ حیران رہ جاؤ گے جو آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فرمایا بالعصیان، عصا کے معنی نافرمانی. اب بھائی سنو ذرا بات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ نے کہہ دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے ان کے لیے ہر قسم کے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو، ہر قسم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی نافرمانی. معاویہ نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. کیا نافرمانی کی؟ ملوک، خلافت کو ملوکیت سے بدل دیا. شاباش، ویری گڈ، ویری گڈ. اور کوئی بات ہے؟ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کی ابتدا نبوت و رحمت سے ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی. کمال ہو گیا. اور نبی نے تو خود کہا تھا کہ ملوکیت ہوگی اور رحمت ہوگی، تو تمہارے حساب سے اگر معاویہ نے کیا ہے یہ کام تو اچھا کیا نا، حدیث کے مطابق کیا. کیا ہو، کہاں سے آتے ہو؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، کہاں سے لاتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، نیم ملا خطرہ ایمان. لٹل نالج از ویری ڈینجرس. میں نے اسلام 360 میں دیکھا، مرزا نے جیسا بتایا تھا ویسے ہی نمبر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ارتداد کا حکم لگایا اور کہہ رہے علی واجب القتل ہو گیا، نعوذ باللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ لگا، آپ نے کہا اچھا دلیل کیا پڑھی؟ کہنے لگے وہ حضرت دلیل پڑھ رہے تھے ان الحکم الا للہ، کہ چونکہ علی اور معاویہ نے آپس میں معاہدہ کر لیا، معاہدہ تحکیم، اور حکم بنایا قرآن کو، حکم بنایا قرآن کو. اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہے، تو قرآن تو غیر اللہ ہوا نا. تو جب قرآن غیر اللہ ہے، جب قرآن غیر اللہ ہے، علی نے چونکہ، معاویہ نے چونکہ، دیگر صحابہ نے چونکہ غیر اللہ کو حکم بنا لیا، لہٰذا یہ سب کون ہوا؟ مرتد، واجب القتل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے کلمۃ الحق، حدیث تو 2812 ہے، ارید بہا باطل، میں نے غلط کر رہا ہے. میں نے قرآن کی آیت بالکل صحیح پڑھی، کلمۃ الحق
اُرِیدُ بِهَا باطل، جو اس سے معنی بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اصول سمجھا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اٹھنے والے اعتراضات دو میں سے کسی ایک حال کی طرف ہوتے ہیں۔ ایک، روایت ثابت ہوتی ہے، میں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دو، روایت ثابت نہیں ہوئی، روایت ضعیف ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اچھا امام ابو حنیفہ کی تقلید جائز ہے؟ نہیں۔ ناصر الدین البانی کی؟ ہے بھائی، اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید جائز نہیں تھی تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسے ہو گئی بھائی؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ بات یہی ہے کہ جب میری مرضی پہ آئے، میں تو اپنی ویڈیوز میں دکھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، ایک حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف کہہ رکھا ہوتا ہے، مرزا اسے صحیح کہتا ہے۔ ایک حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہہ رکھا ہوتا ہے، مرزا اپنے مطلب کے خلاف آنے پہ اسے ضعیف کہتا ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ اس کے ثبوت دیے۔ مسئلہ یہ ہے تم مرزا کی پہلے تقلید چھوڑو، یہاں البانی یا امام ابو حنیفہ کی تقلید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی زیادہ وہ تو پھر بھی لوگ تھے، تم تو پتہ ہے کس کی تقلید کر رہے ہو؟ سنو لطیفہ، ایک لطیفہ سناتا ہوں، ویسے تو بہت سارے ہیں۔ کیا ہوا، موصوف کی طبیعت خراب ہو گئی، ایک صاحب ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو نکلے، جا کے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے موچی کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہے ہو؟ پیٹ میں درد ہو گیا تھا، ہاں دوا لینے آؤ۔ پیٹ میں درد ہو گیا تھا، کہاں؟ دوا لینے کی طرح؟ ابے بھائی ڈاکٹر کے پاس نہیں، بھائی بڑی معلومات ہے، بڑا مطالعہ ہے، بہت پڑھا ہے اس میں، ڈاکٹروں کو وہ باتیں نہیں پتہ جو اسے پتہ ہے۔ وہ کمال، دیکھو مجھے فلیجل بتائیے اور کہا ایک ہفتے کھانا، صحیح بات، ایک ہفتے تک فلیجل کھا لی، نہیں سمجھے؟ 7ویں دن یہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے گھر تک پہنچے، پتہ لگا صبح سے نکلا ہوا ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اچھا چلو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار قبرستان پہنچے، قبر کھدی ہوئی، کفن لپیٹا ہوا، قبر میں لیٹے ہوئے۔ کیا ہوا بھائی؟ میڈیکل سائنس سے ایمان ہی اٹھ گیا میرا، بس اب مر رہا ہوں۔ میڈیکل سائنس سے ایمان ہی اٹھ گیا میرا، کچھ نہیں پتا ان کو، اب میں مر رہا ہوں۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ یہ جو لطیفہ میں نے آپ کو سنایا ایسا ہوا ہے کبھی؟ جی ہوا ہے، بالکل ہوا۔ مرزا کو سننے والوں کا یہی معاملہ ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہاں سے کیوں لے رہا ہے؟ مولویوں کو نہیں پتا، نہیں سمجھے؟ اس سے پوچھا، پھر کیفیت کیا ہوئی؟ سمن۔ اللہ کی قسم، جس طرح وہ موچی کو دکھا کر قبر میں جا لیٹا نا، یقین کریں ہم ان جیسوں کو جو کہ غیر عالم ہیں سن سن کے اپنے ایمان کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹتے ہیں۔ جس طرح ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایک ڈاکٹر سے مسئلے کا حل نہیں ہوا، دوسرے کے پاس، دوسرے سے حل نہیں ہوا، تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، پھر گجرات سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد، وہاں بھی صحیح نہیں ہو رہا، کہو بھائی کل امریکہ جا رہا ہوں۔ ہیں کیوں؟ بس یار وہ میری بیماری ان کو تو سمجھ میں آ نہیں رہی۔ دیکھو موت کی فکر ہے نا، کتنے جتن کر رہا ہے، کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ یقین کرو اپنے ایمان کی موت کی بھی ایسی فکر کرنی چاہیے بھائی۔ یہ جو تم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا مرزا کو سن سن کے، یہ جو تم نے داڑیاں کٹوا لی، ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں جمع کرنا ثابت ہے، اللہ کی قسم اپنے ایمان کا اپنے ہاتھوں گلا گھوٹ رہے ہو۔ اور جب بالکل جا کے یہ ایمان قبر میں پہنچ جائے گا، اس وقت تمہارے اوپر انا کی مٹی آ کے گرے گی
اور اس انا کے نیچے دب کے تمہاری کیفیت یہ ہو چکی ہوگی، چاہ کر بھی تم اسے کھود کے ہٹا کے علماء سے رجوع نہیں کرو گے، کیونکہ تم میں انا آ چکی ہوگی۔ نہیں میں ان مولویوں کے پاس کیوں جاؤں؟ جیسے کہ موچی کے پاس سے گئے نا ڈاکٹر کے پاس، ہوتا ہے ایسا، کسی کو کسی مرض کا علاج پتا ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کو بعض مسائل کا، اب مجھ سے اگر آپ وراثت کا مسئلہ پوچھو گے، میں کہوں گا شیخ صاحب سے پوچھیں، ان شیخ صاحب سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر آدمی کو ہر بات کا علم ہو۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں سے آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوا تو شیوخ آتے ہیں، اور آپ شیوخ تک رہے، خود چل کر جاؤ، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے یا کنواں ڈاکٹر آتا ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا، امریکہ سے بھاگتا ہوا ڈاکٹر آ رہا ہے، نہیں خود جا رہا ہے، بےعزتی محسوس کرتا ہے؟ نہیں نا، کائی کی بےعزتی؟ ڈاکٹر کا ایک شرف و مقام ہے، اسی طرح ایک عالم کا شرف و مقام ہے، چل کے چلے جاؤ کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری کے پاس لوگ چل کے آتے تھے۔ وہ صحیح مسلم جس سے تم یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہو نا بھائی، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ امام مسلم کو یہ حدیث کہاں جانے سے ملی تھی؟ امام بخاری کے پاس۔ وہ اگر چل کے نہیں جاتے تو آج تم صحیح مسلم نہیں پڑھ رہے ہوتے اور یہ حدیث نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ علماء کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ سمجھ ذرا بات کو۔ اب بھائی کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے خلفائے راشدین چار ہیں، معاویہ تھوڑی کوئی خلیفہ راشد ہے۔ کہاں سے لایا تقسیم؟ اکبر شاہ نجیب آبادی سے۔ کہاں سے لایا؟ بھائی وہ یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا تھا، اس کی کتاب میں پڑھا تھا۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا اولئک ھم الراشدون، وہ تو سب راشدین ہیں، وہ تو سارے راشدین ہیں۔ یہ چار کی تقسیم کہاں سے ہو گئی بھائی؟ تو قرآن کے خلاف ہے، اولئک ھم الراشدون۔ راشد ہونے کے اعتبار سے ہر صحابی برابر ہے۔ خلفاء صحیح مسلم کے اندر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء تک یہ دین غالب رہے گا۔ کیا پتہ لگا؟ راشدین سب ہیں، خلفاء علی منہاج النبوہ 12 ہیں، 4 نہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور اگر وارنٹ گرفتاری جاری نہ ہو جائیں تو 5واں معاویہ کو گن لیں؟ نہیں، یہ تمہارے اندر کی ناسبیت ہے، یہ تمہارے اندر کی ناسبیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ آئے چچا عباس کے لڑکے عبداللہ کے پاس۔ کون ہیں؟ اہل بیت۔ بھائی اہل بیت کی روایت قبول ہوگی یا نہیں؟ اہل بیت کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں؟ ہوگی۔ آئے آ کے کہنے لگے امیر المومنین معاویہ۔ کون؟ امیر المومنین معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اصحاب انہ فقیہ، صحیح کرتے ہیں بھائی، فقیہ ہیں، تو میری تیری بات تھوڑی ہو رہی ہے، معاویہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور بھائی اہل بیت کے گھرانے سے گواہی آئی، اگر معاویہ کو امیر المومنین ماننا ناسبیت ہے تو یہ ناسبیت کہاں سے نکل کر آئی ہے؟ اہل بیت کے گھر سے۔ اس لیے مان لو اس بات کو، یہ ذرا سی اپنے مخالف آنے والے کو جو تم ایک دم سے ناسبی بناتے ہو نا، اس تعصب سے باہر آ جاؤ۔ تمہیں دلائل کا نہیں پتا ہے، تمہیں باتوں کا نہیں پتا ہے، تمہیں دھوکہ دینے والا دھوکہ دیتا ہے، تمہیں ناسبیت کی غلط تعریف پڑھاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جیسے وہ بدعتی اپنے مد مقابل ہر کسی کو وہابی، ایسے تم اپنے مد مقابل ہر کسی کو ناسبی۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟ امیر المومنین معاویہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتا ہے نہیں بیٹا یہ نہیں بول،
امیر شام ہیں، امیر معاویہ ہیں، مگر امیر المومنین نہیں ہے. بولا تو پتہ لگا امیر شام نہیں کہنا چاہیے، یہ رافضیت ہے، کیونکہ وہ انہیں امیر المومنین نہیں مانتے. ہمارے والے یہ جملہ غلط بولتے ہیں، رافضیت کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں. اور ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے امیر ابو بکر بولتے ہو، امیر عمر بولتے ہو، امیر عثمان کہتے ہو، امیر علی کہتے ہو، تو امیر معاویہ بھی بولو. علی کو بولو حضرت اور معاویہ کو بولو امیر. دلیل ہے اس بات کی تم ناسبی ہو. علی کو بولو حضرت اور معاویہ کو بولو امیر معاویہ. یہ دلیل ہے کہ تم کیا ہو؟ ناسبی. اور اسی طرح امام حسن، امام حسین بولو امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام معاویہ. آگے تو پھر گرفتاری ہو جائے گی. اگر تم ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب کے ناموں کے ساتھ خلفاء کے امام لگاتے ہو، امام حسن، امام حسین بھی بولو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تم بقیہ صحابہ کو کہو سیدنا، حضرت، لیکن ان کو بولو امام، اس کا مطلب تم رافضیوں کے 12 ائمہ والے پروپیگنڈے کے شکار ہو رہا. تمام کے ناموں کے ساتھ امام لگے گا، ورنہ کسی کے نام کے ساتھ بھی نہیں. تمام کو جو خلفاء راشدین تھے امیر المومنین بولا جائے گا، ورنہ کسی ایک کو بھی نہیں. پروپیگنڈے سے باہر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کیا کرو. کیا فرمایا؟ اب بھائی سمجھنا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. ہاں بھائی بتا دوں، یہ والی آیت بھی بتا دیتا ہوں. وہ ایک مسئلہ انشاءاللہ حل، اس سے بھی حل ہو جائے بالکل آخری. اس کے بعد ہم سوال جواب کے سلسلے کی طرف جائیں گے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء. دیکھو اللہ نے تمہیں تاریخ بتائی. دیکھو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا اللہ عالم الغیب ہے. دیکھو اب اللہ اپنے علم سے جانتا تھا کہ ماضی میں عرب قبائلی لڑائیوں میں لڑے اور ایک دوسرے کا خون بہایا. تو ماضی میں جو ایک دوسرے کا انہوں نے خون بہایا تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. یاد کرو میری اس نعمت کو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَتِ إِخْوَانًا. ہماری اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. علی اور معاویہ بھائی بھائی ہو گئے. اور جو نہ مانے وہ اس آیت کا جواب دے گا نا بھائی یا نہیں؟ یہ پہلے ہم سے پوچھے گا. دیکھو کیسا عجیب ناانصافی ہے. وہ تو چلو جواب دینا آپ کو بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے دیں گے. لیکن اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور پوچھو کہ جب آپ یعنی کہ یہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہو کہ کیوں معاویہ علی آپس میں لڑے، تو اس سے پہلے رک کر 2 منٹ سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. جس محبت کو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کیا اس کو ہم نکال سکتے ہیں؟ وہ والے مولوی صاحب جنہوں نے وہ اتنی موٹی کتاب لکھی تھی، سمجھ گئے؟ ہے نا ایک مولوی صاحب جنہوں نے اردو میں بر صغیر پاک و ہند میں اس فتنے کو لانے والے وہ مولوی صاحب تھے. وہ انقلاب لانا چاہتے تھے. آج ان کی جماعت صرف بجلی کے اوپر جو پیسے بڑھ جاتے ہیں اس پہ احتجاج کرتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صحابہ کے طریقے کو چھوڑو گے تو ایسے ہی ہوگا. آپ صحابہ کے مخالف گئے، آپ نے ثابت کرا کہ خلافت تو پہلے دور میں ختم ہو کے ملوکیت آ گئی تھی، لہذا ہماری جمہوریت کو سند جواز بخش دو. تو ملا بجلی کا بل. کیا ملا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے.
صحابہ کو چھوڑ کر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَةِ إِخْوَانًا، ہماری اس پیدا کی گئی محبت کا نتیجہ تم آپس میں بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ عمر فاطمہ کا دروازہ نہیں جلا سکتے، ابو بکر کی بیعت سے علی پیچھے نہیں رہ سکتے، عثمان کو صحابہ شہید نہیں کر سکتے، عائشہ علی سے لڑنے نہیں آ سکتی، معاویہ علی کی خلافت کا انکار نہیں کر سکتے، اور حسن معاویہ سے صلح ہی کریں گے، کیونکہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَةِ إِخْوَانًا، فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا، صحابہ کو حوض کوثر کو روک لیا جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے باولے نہیں روکا جائے گا۔ فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا، ہم نے تو صحابہ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا، پہلے قرآن، یار لوگوں نے ایسے ہی تھوڑی عقیدہ بنایا ہے کہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا، یار لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہماری راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے، اگر ہم محمد کے اصحاب کو کسی طرح غلط ثابت کرنے بیٹھے تو یہ قرآن وہ ہے جو ہمیں کرنے دے گا۔ اس لیے فصل الخطاب علی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، کتاب ہی لکھ ماری، نام ہی یہ رکھا ہے، تفصیلی بیان اس حوالے سے کہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ اور ہمارا والا کہہ رہا ہے نہیں دیکھو اہل بیت کے محبت میں غلوف کرتے ہیں وہ، نہیں بھائی، اور ہمارا ان سے اختلاف ہی کیا ہے کہ وہ صحابہ کو غلط کہتے، نہیں بھائی ہمارا ان سے صحابہ کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں، ایک بندہ قرآن کو نہیں مانتا، ہم اس سے صحابہ کے معاملے میں کیوں اختلاف رکھیں گے؟ وہ حسن اللہ یاری کہتا ہے تم مجھ سے عقیدے میں بات کر لو، تو اس کے لیے کوئی ریفرنس تو ہو، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ کیونکہ وہی بیٹھ کے کہتا ہے اس میں رد و بدل ہو گیا، تو پھر عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، دیکھتے کون زوردار دوڑاتا ہے سامنے بیٹھ کے۔ دیکھو نا ابھی آج میں کوئی بھی بہانہ بنا کے نکلوں تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہو، ہاں مسجد انتظامیہ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میں درخواست کروں گا مسجد انتظامیہ سے آنے والے بھائی جتنا ٹائم مانگے نا انہیں دیا جانا چاہیے، چاہے کتنا ہی وقت ہو جائے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں سامنے بیٹھا ہوا آدمی نا نکل کے کہیں نہیں جا سکتا، پیچھے سے مفتی عتیق الرحمان علوی کا ساؤنڈ بن کر کے کہا جا سکتا ہے آپ کی طرف سے آواز بند ہو گئی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات یا نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں آمنے سامنے بات ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ بات چیت بند کر دو، جس کو شوق ہو اسے بولو سامنے، اپنے گھر بلا لے پر بیٹھ سامنے، تجھے ڈر ہے نا کوئی اپنے گھر بلا لے پر بیٹھ سامنے، تاکہ تو یہ نہیں بولے کہ وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر، تو بھائی جان عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اگر صحابہ میں جمل و صفین کے نتیجے میں لاکھوں ہزاروں کے قتل ہو جاتے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشاجرات کے حوالے سے اپنا ذہن بنائیں۔ پہلا، میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لہذا میں مطالعہ نہیں کر سکتا، تو آپ جیسے بھائیوں کو بتایا گیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، صحابہ کے اختلافات میں کیا کرو، آپ دیکھو ابھی آج ہم نے کتنی باتیں سمجھی، نہیں پتا تھا نا پہلے یہ دلائل، اس لیے ہم پہلے تک ان کے بارے میں برے خیالات رکھتے تھے۔ آج سے کتنے بھائی توبہ کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اپنی اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دینے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، تب پہلی فرصت میں وہ علماء جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے
اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے پڑھیں. پھر جب وہ آپ کو کہہ دیں بھائی آپ کے اب ماشاءاللہ بنیادی چیزیں آپ کی کلیئر ہو گئی ہیں، یہ لو کتب، جاؤ مطالعہ کرو. اب یہاں سے آخری مخلوق بچتی ہے، وہ مخلوق یہ کہتی ہے اچھا تم ایک تقلید سے ہمیں نکال کے لائے تھے، اب دوسری کی طرف لے کے جا رہے ہو. نہیں، کیونکہ دیکھ لو یہاں بھی وہی غلطی ہے. جب تقلید سے نکل کر آئے تو تقلید کے بارے میں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی. تقلید کیا ہے؟ التقلید ہوا قبول قول الغیر من غیر حجت، کہ تقلید کہتے ہیں کسی شخص کے قول کو بغیر دلیل تسلیم کرنے کے. والاتباع ما ثبت علیہ الحجہ، اور اتباع اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے آدمی دلیل کا مطالبہ کرے اور دلیل جانے. اب آپ سمجھیں کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ صحابہ کے معاملے میں جن حضرات کو علم ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں. وہ آپ کو کیا سکھائیں گے؟ دلائل. ایسی ہے نا بھائی. اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے کتابیں، جاؤ مطالعہ کرو، کیونکہ آپ دلائل سمجھ چکے ہو کہ اس کو کس طریقے سے سمجھنا ہے. جیسے ابھی میں نے سمجھا آپ کو، مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے بھی علماء سے سیکھا. ایسے سمجھنے بات کو نہیں. ہر شرعی مسئلے میں یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ مطالعے کے لیے پتہ ہے ایسے مطالعے کے لیے چیز کیا ہوتی ہے؟ سیرت النبی. سیرت انبیاء بھی نہیں، سیرت صحابہ بھی نہیں، سیرت اولیاء بھی نہیں، ہے نا. ہمارے بہت سارے لوگ قصص الانبیاء پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں. او بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قصص الانبیاء تھوڑی فرض کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کو منہ دکھانے پر اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. اس لیے جو سیرت پڑھنا فرض ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو خود سے اگر مطالعہ، خود سے اللہ کا قرآن ترجمے سے پڑھو، خود سے وہ پڑھو. جہاں تک جاؤ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہ ہو اہل علم سے پوچھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، جہاں تک جاؤ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اہل علم سے پوچھ لو. مگر مجتہد نہیں بنو. کیا نہیں بنو بھائی؟ تقلید ناجائز ہے. طالب علم بننا یہ فرض ہے. طالب علم بننا یہ فرض ہے. اس کے عبور کو اجتہاد کہتے ہیں، یعنی کہ درجہ اجتہاد پر فائز ہونا. لیکن مسئلہ ہے درجہ اجتہاد پر فائز آپ علماء کی صحبت میں ہو سکتے ہیں، ان سے سیکھ پڑھ کے. جیسے اس کی مثال یہ سمجھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقلید کرتے تھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا تھا. سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو قرآن سیکھنے کے لیے عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجتے تھے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقلید کرواتے تھے؟ نہیں نا. بعض لوگ بعض چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، تو ماہرین سے رجوع کرنا اور ان کے ہنر کو سیکھنا یہ کسی بھی طرح تقلید نہیں ہوتا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.